حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر نبی گزرے ہیں۔ تمام نبی اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، تمام نبی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے منتخب اور برگزیدہ نبی ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رب تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان کی ولادت کو 2000 سال اور 22 سال تقریباً مکمل ہونے کو ہیں، 2022 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ 25 دسمبر کو مسیحی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، اور دیگر عیسائی برادری اس کو قومی دن کے طور پر مناتے ہیں۔ 25 دسمبر ان کا قومی تہوار بھی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ تو اس دن وہ اپنے عقیدے کے مطابق عید مناتے ہیں، اور اس کو عید میلاد المسیح کا نام دیتے ہیں، عید میلاد المسیح۔ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنا نبی قرار دیتے ہیں۔ اہل اسلام مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، نبی تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور اپنی محبت کا ان سے اظہار بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 85 مقامات پر موجود ہے، 85 مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، ان کا ذکر موجود ہے۔ کچھ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، ان کا کوئی زیادہ قرآن کریم کے اندر تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں 85 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ رب تعالیٰ نے کہیں تفصیلی انداز میں اور کہیں اجمالی مختصر انداز میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، مریم بنت عمران۔ عمران یہ حضرت مریم کے والد ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہے، نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، قرآن میں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت زکریا اور حضرت عمران آپس میں ہم زلف ہیں۔ ان دونوں کے گھر میں 2 بہنیں تھیں، حضرت مریم کے حضرت زکریا خالو ہیں، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کے والد گرامی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ حضرت مریم ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، ابھی اپنی والدہ کے بطن میں تھے۔ اس وقت ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ جب پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حضرت عمران جو جامع مسجد ہے بیت المقدس کی، اس کے وہ امام تھے۔ حضرت عمران جامع مسجد بیت المقدس کے امام تھے۔ امام کے گھر بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور عمران کی اہلیہ نے ایک نظر مانی ہے کہ میری بیٹی جب لڑکا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکے کی بجائے لڑکی تھی۔ اب حضرت مریم کی والدہ پریشان ہو گئی کہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی، یہ تو لڑکی ہے، اب یہ تو مشکل ہو رہا ہے کہ میں اس کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر اب حضرت مریم کے والد کا جب انتقال ہوا تو کفالت کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب ان کی کفالت کس نے کرنی ہے۔ تو اس زمانے میں مختلف قسم کے طریقے رائج تھے کہ رشتہ داروں میں، قریبی عزیزوں میں کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ قرعہ اندازی کی گئی۔ قرعہ اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، اس لیے
قرآن کریم کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا کہ حضرت مریم کی کفالت پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ اب بچی ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، حضرت زکریا ان کی جو ان کے خالو لگتے ہیں رشتے میں، وہ ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ اب قرآن پاک نے ایک جگہ یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے۔ وہ اپنے حجرے میں، اپنے عبادت خانے میں ایک جگہ وہ رہتی تھیں، عبادت کرتی تھیں، ذکر و اذکار کرتی تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتی رہتی تھیں۔ ان کے پاس جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے تھے ان کا حال چال پوچھنے کے لیے، تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بے موسمی پھل موجود ہیں اور عجیب انواع و اقسام کے پھل ان کے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ بے موسمی پھل تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت مریم نے کہا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ رزق اور یہ انواع و اقسام کے پھل اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور مجھے اللہ کھلا رہا ہے۔ اب رب تعالیٰ کی قدرت کو بھی سمجھتے جائیں، اللہ کی طاقت کو بھی سمجھتے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بچے کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفالت بھی فرماتے ہیں اور بے موسمی ان کو پھل بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایسی جگہ سے ان کو رزق عطا فرماتے ہیں جس جگہ سے رزق کے آنے کی ان کو امید بھی نہیں ہوتی، ان کو توقع بھی نہیں ہوتی، ایسی جگہوں سے رب تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت مریم نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے رزق مل رہا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے وافر مقدار میں رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم جب بڑی ہو گئی اور ان کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے تھے، فجاءها المخاض الى جذع النخلہ، قرآن کہتا ہے کہ جب درد ذہن ان کو کھجور کے تنے کے پاس لے کے آیا، بچے کی ولادت کی ان کو جب تکلیف ہونے لگی تو حضرت مریم اس حال میں کھجور کے تنے کے پاس آئی، الى جذع النخلہ، اور کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ معاشرہ کے طرف سے جو سوالات ہونے تھے، جو اعتراضات ہونے تھے، حضرت مریم کو علم تھا کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کیسے اور یہ حمل کیسا؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس وقت کے آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میرا کوئی وجود بھی نہ رہا ہوتا، میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، کاش یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو ندا دی، ان کو پکارا، ان کو تسلی دی رب تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں جس جگہ سے آنے کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور اس اعتراض کا خاتمہ بھی فرما دیں گے، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ تم کھجور کے تنے کے پاس آئی ہو، اب یہاں پہ تم نے رہنا ہے، جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی تب تک تم نے یہاں رہنا ہے، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوگا؟ فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ فرمایا کہ مریم اس کھجور کے تنے کو ہلانا تیرا کام ہے، اوپر سے تر بتر تازہ بتازہ کھجوریں گرانا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے تازہ کھجوریں عطا فرمائیں گے، اور تیرے قریب میں، قدموں کے قریب میں رب تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اب تم نے کھجوریں کھانا ہے، پانی پینا ہے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے اس بچے کو دیکھ کر جو میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ اگر تمہیں خطرہ محسوس ہو
کہ تمہاری طرف کچھ لوگ آ رہے ہوں اور تم سے وہ کچھ سوال کریں اس بچے کے بارے میں، تو ان کو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، ان سے یہی کہہ دینا کہ بس میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں بول نہیں سکتی، میں بات چیت نہیں کر سکتی، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ اس شریعت میں خاموشی کا روزہ رکھنا بھی جائز تھا، روزے کی ایک قسم خاموشی کے روزے کی بھی تھی۔ تو یہ واقعہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے مختلف اور جگہوں پر بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اب اس کو لے کر جب حضرت مریم قوم کے سامنے آئی تو قوم نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ ما کانت ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تمہارا باپ بھی کوئی برا نہیں تھا اور تمہارا بھائی بھی کوئی برا نہیں تھا، تمہارا خاندان بھی کوئی برا نہیں تھا، تم یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی ہو؟ تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تمہارا تو ابھی نکاح نہیں ہوا، یہ بچہ کیسے لے کے آ گئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حکم دیا ہوا تھا کہ آپ نے اس وقت اشارہ کر دینا ہے، فاشارت الیہ، بچے کی طرف حضرت مریم نے اشارہ کیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو ابھی چھوٹا سا ہے اور بولنے کی اب عمر تک نہیں پہنچا، ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ابھی پنگھوڑے میں ہے، گہوارے میں ہے، یہ ابھی بول نہیں سکتا، ہم اس سے کیسے پوچھیں، کیسے اس سے بات چیت کریں؟ اتنی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے، فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، رب تعالیٰ نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، رب تعالیٰ نے مجھے باعث برکت بنایا ہے، برکتوں والا بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور رب تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھتے رہنے کی تاکید کی ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہنے کی مجھے تو تاکید کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر خیر ہے، فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کا نافرمان نہیں بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے رب تعالیٰ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنا کر بھیجا ہے، اس نے سلوک کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی والدہ کے لیے نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں مروں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو، یوم ولدت و یوم اموت، جس دن میں مروں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو، ویوم ابعث حیا، اور جس دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ کیا ہے، ان کا تعارف کروایا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے ہیں، اور وہ کون سے وعدے ہیں؟ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے وفات دوں گا، جس طرح باقی تمام انسانوں کو موت آئے گی تجھے بھی ایک دن موت آئے گی، تجھے بھی میں وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنے پاس میں تمہیں زندہ اٹھا لوں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، وہ آپ سے دشمنی کرتے ہیں اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، فرمایا کہ میں آپ کے دشمنوں سے آپ کو پاک رکھوں گا، وہ آپ کے قریب تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہ کسی قسم کا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، میں نے آپ کو ان سے دور رکھنا ہے۔ ثم الیہ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور فرمایا کہ جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے، جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی شریعت کو مانیں گے، اور اس کے بعد مسلمان جو نبی کے امتی ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، وہ آپ کی نبوت کو بھی مانیں گے، آپ کی نبوت کو بھی تسلیم کریں گے، آپ پر بھی ایمان لائیں گے۔ فرمایا کہ آپ کے جو متبعین ہوں گے، آپ کو ماننے والے ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، میں ان تمام لوگوں کو باقی تمام لوگوں کے، تمام دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت عطا کروں گا،
ان کو مقام دوں گا، ان کو رتبہ دوں گا، بڑے مقام پر میں ان کو فیض کروں گا۔ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہم مسلمان بھی ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت رکھتے بھی ہیں، صرف دعویٰ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی، پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبی ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے بھائی ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، وہ بھی نبی، میں بھی نبی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، کیونکہ ان کے بعد جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اس کے بعد رب تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو میں ان کی نبوت کے قریب ہوں، ان کے قریب ہوں، اس لیے وہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے امتیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کریں، ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنے عقیدے میں شامل رکھتے ہیں اور اس محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں 85 مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب رب تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہوا ہے، وہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے، اور کچھ عیسائیوں کا جو لا علم ہے ان کا نظریہ بھی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، لیکن قرآن ان کے بارے میں دو ٹوک کہتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے نہ ان کو قتل کیا ہے اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا ہے، ولکن شبہ لہم، ہاں ان کو اشتباہ ہو گیا، کسی دوسرے بندے کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ ہوا یہ تھا، اس کی تفسیری جو روایات میں بات بیان ہوئی ہے کہ جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ہزاروں نبی رب تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان لوگوں نے نبیوں کو ناحق بغیر کسی وجہ کے نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی دشمنی کرنے لگے، ان کے گھر کا ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر ہیں، ان کے متبعین، ان کے حواریین، ان کے پیروکار بھی اندر ہیں، باہر یہودیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں ایک شخص جو یہودی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں آگے تھا، اس نے جاسوسی کی، اندر داخل ہوا اور اندر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی اس نے کوشش کی کہ میں پکڑ کر باہر لاؤں تاکہ ہم ان کو سولی پہ چڑھا دیں، لیکن جب اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے میں تبدیل کر دیا۔ اب اس کا جو حلیہ تھا، اس کا جو سراپا تھا، وہ بےعینی ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن گیا۔ ان لوگوں نے اس پکڑنے والے شخص کو بھگا دیا، باہر بھیج دیا۔ اب یہ شخص باہر آیا تو باہر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے پکڑ لیا بغیر کسی تحقیق کے، بغیر پوچھے۔ جب ہجوم کسی شخص کو اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے تو ہجوم تو تحقیق نہیں کرتا، وہ ایک ہجوم تھا اور جاہلوں کا ایک ہجوم تھا۔ اس ہجوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس بندے کو اٹھایا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا، قتل کر دیا۔ ایک روایت یہ بیان ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، ان محبت کرنے والوں میں سے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی جگہ پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حلیہ، اس کا سراپا عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ وہ باہر نکلا، لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہ عیسیٰ ہے، اور اس ہجوم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے، ان سے محبت کرنے والوں میں سے تھا۔ اب یہ دو روایتیں بیان ہوئی ہیں حدیث مبارکہ میں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہودی قتل ہوا شبہ میں یا کوئی حواری شہید ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت میں۔ بہرحال اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور قرآن کریم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ ان لوگوں نے یقینی طور پر، پکی بات ہے
سچی بات ہے، یقینی بات ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ وہ قتل کر سکے۔ ہاں یہ ہے کہ ان کو شبہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں، زندہ ہیں۔ قرب قیامت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کونے پر وہ تشریف لائیں گے اور مسلمان ان کو پہچان لیں گے۔ نماز کا وقت ہوگا اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، وہ اس وقت تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ امامت فرمائیں۔ پہلی نماز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، تم نبی کی امت ہو، محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، امامت کا استحقاق تمہارا بنتا ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس امت کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ پہلی نماز اس امت کے امام کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد 40 سال تک وہ یہاں رہیں گے، بعد میں وہ امامت کریں گے۔ حضرت مہدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مل کر جہاد کریں گے۔ مسیح الدجال جو بڑا دجال ہے اس کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور شراب کو ختم کر دیں گے۔ شراب کا اس زمانے میں دور دورہ ہوگا، اس کو ختم کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے۔ یہ جانور خنزیر یہودیوں کو بڑا محبوب ہے، ہم مسلمان تو اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہودیوں کو یہ محبوب جانور ہے، تو اس جانور کو بھی وہ قتل کر دیں گے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی کے ساتھ مل کر یہاں حکومت کریں گے، اور وہ حکومت کیسی ہوگی؟ عدل والی حکومت ہوگی، انصاف والی حکومت ہوگی، اور امن و امان قائم کریں گے۔ ان کی خلافت میں امن و امان کی صورتحال یہ ہوگی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیر اور اونٹ مل کر ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، چیتا اور گائے مل کر ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور اسی طرح فرمایا کہ بھیڑیا اور بکریاں یہ مل کر ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور سانپوں کے ساتھ بچے، انسانوں کے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوگی، کسی جانور کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو کاٹ سکے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ مال کی اتنی کثرت ہوگی، اتنا زیادہ وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائیں گے، لوگ اپنے ہاتھوں میں مال لے کر باہر نکلیں گے، سڑکوں پہ جائیں گے، گلیوں میں جائیں گے کہ ہم سے زکوٰۃ لے لو، ہم سے صدقہ لے لو۔ دینے والے موجود ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں امن و امان ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی۔ اور فرمایا کہ قبیلہ جذام کی ایک خاتون سے شادی کریں گے، شادی کے بعد 19 سال تک یہاں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 بیٹے عطا فرمائیں گے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا، ایک بیٹے کا نام محمد ہوگا۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام روحہ پر وہ احرام باندھیں گے، حج کا احرام باندھیں گے یا عمرے کا احرام باندھیں گے، عمرہ ادا کریں گے، حج ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر وہ مدینہ میں آئیں گے، روضہ رسول پر حاضری دیں گے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے روضہ پر آئیں گے، مجھے سلام کریں گے تو میں ان کے سلام کا ان کو جواب بھی دوں گا، میں ان کے سلام کا ان کو جواب دوں گا۔ اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، اور پھر ان کے جسد خاکی کو لے کر روضہ رسول پر آئیں گے۔ روضہ رسول میں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 قبریں وہاں موجود ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی قبر بھی موجود ہے، حضرت عمر کی قبر بھی موجود ہے، لیکن قبر کی ایک جگہ بھی خالی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن پھر ہم 4 روضہ رسول سے اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یہ تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے، حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے حوالے، مسلم شریف کی حدیث کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر ان کا مفہوم اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں پر اجمالی ایمان لاؤ۔ ہم تمام نبیوں پر اجمالی ایمان لاتے ہیں، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وہ تشریف لائیں گے اور ان کی وفات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو وفات دوں گا، ان کی وفات ہوگی، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔